السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا نامہ پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے، اور آیت نمبر 171 سے لے کر 175 تک میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایک سائبان کی طرح، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بہم، اور وہ ڈر گئے کہ یہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو تو ہم نے دیا ہے طاقت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس کو، مَا فِيهِ، جو اس میں موجود ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب ہم نے نکالا آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کی پیٹھوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اقرار کروایا اپنی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، شہیدنا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، ہم اقرار کرتے ہیں یہ کہ تم کہو گے قیامت والے دن ہم اس سے تو باخبر تھے، ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، ہم بے خبر تھے، اس سے ہم غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ بات کہو گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے وہ شرک کرتے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ہم جو ہے ان کی اولاد تھی، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم سے پہلے گمراہوں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، پھر آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور پڑھتے ہم ان لوگوں پر خبریں ان لوگوں کی جن کو ہم نے دی، آیاتنا، ہماری نشانیاں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر ان کے پیچھے شیطان لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گئے۔ اب دیکھیں، عالم ارواح کے اندر اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی ساری روحیں قیامت تک جو کہ پیدا ہونے والی تھیں، سب کی روحیں جو ہے جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے کہا کہ تم بعد میں کہو گے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا، اور بعض یہ کہیں گے کہ لو جی ہمارے آباء و اجداد وہ کفر کرتے تھے، ہم ان کی اولادیں تھے، تو ان کے پیچھے ہم بھی کرتے رہے، تو اس لیے ہم ان کی وجہ سے ہمیں کیوں ہلاک کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے اس وقت وعدہ لیا، اور پھر زمین میں اللہ ذوالجلال نے ہر قوم، ہر علاقے، ہر قبیلے کی طرف، ہر ملک کی طرف اللہ ذوالجلال نے نبی بھیجے، اور آخری زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا، اور اب یہ پیغام اللہ کی توحید کا قیامت تک نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کی امت نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔
ہم نے ہر گھر تک یہ پیغام بھیجنا ہے کہ ہمارا الہ صرف ایک اللہ ذوالجلال ہے، ہمیں اسی نے پیدا کیا اور ہم نے اس کی ہی عبادت کرنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔